سحر کا وقت اشراق کا، قبولیت دعا کا وقت ہے۔ کچھ اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بالخصوص رحمت کے ہوتے ہیں، جس میں تیسرا پہر ہے، اس کے بعد جو ہے یہ وقت سحر اشراق کے بعد ہے۔ اتنا قیمتی اور اتنا قیمتی وقت ہے کیونکہ یہ غفلت اور سستی کا وقت ہے۔ آدمی اپنے نفس کو مارتا ہے اور نفس کے ساتھ پکا مجاہدہ انسان کے سخت ہوتا ہے، تھکا ہوتا ہے رات کا، اور نفس اس کو مجبور کرتا ہے سستی پر۔ اس کے ساتھ لڑ کر جو انسان اللہ کی یاد میں اور ذکر میں بیٹھتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس وقت بیٹھنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور انسان کے جسم میں حدیث میں ہے کہ 360 اجزاء ہیں، تو اس وقت ذکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو جو ذکر کرتا ہے اس اوقات میں، تو اس کے 360 اجزاء کا صدقہ نکال دیتے ہیں۔ یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خصوص وقت میں اپنی رحمت سے توجہ فرماتے ہیں انسان پر، اور مانگی گئی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے میں محفوظ فرما لیتے ہیں، ضائع نہیں کرتے۔ وہ دعا یا تو پھر فور اس کو عطا فرما دی جاتی ہے اگر اس کے لیے بہتر ہے، اگر بہتر نہیں ہے تو اس کے بدلے اللہ اور چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں، کسی مصیبت کو، کسی پریشانی کو، کسی آنے والے حادثے اس سے نجات دے دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں میں سے جو نہ دیں تو آخرت کے اندر اس کو جمع فرما دیتے ہیں۔ جس وقت انسان واپس جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہ چیز کہہ کر کے یہ تھی، وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں ہم نے محفوظ کر لی تھی، اس کا بدلہ آج تو لے لے اس دعاؤں کا۔ تو یہ الحمدللہ تمام چیزیں دیکھیں تو پھر ہم اللہ کی رحمت کو دیکھیں، کس طرح اللہ نے ہمیں بٹھا دیا اور ہمت دے دی، ذکر پہ لے، سستی کو مارا، اور پھر ذکر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعاؤں کی توفیق عطا فرما دی۔ جلدی نہیں کی، بھاگے نہیں، پھر بھی نفس کو روکا، چلو آئیں تو تھوڑی دیر اور بیٹھے، اللہ سے مانگ لیں۔ بے شک کتنی غفلت سے بھی اس وقت انسان دعا مانگے لیکن دعا کام کر جاتی ہے الحمدللہ۔ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہو رہا، یہ چیز نہیں ہو رہی، فلاں نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہو رہی، ہزاروں ہمارے پرابلم ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ نے یہ اوقات دی ہیں، ان اوقاتوں میں بیٹھ کے اللہ سے کیوں نہیں مانگتا بندہ؟ مانگی، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے انشاءاللہ، لیکن دیتا اس وقت جب اس کی مرضی ہوتی ہے۔ مانگنا ضرور چاہیے انسان کو، کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے محبت کرتا ہے۔ کس بندے کو مجھ پر یقین ہے کہ میں اس کا رب ہوں، وہ یہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ جن کے یقین ہی کم ہوتے ہیں تو ان کی نشانی یہی ہے کہ وہ کم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا ٹوٹے دل کے ساتھ مانگتے ہیں، بے یقینی کے ساتھ مانگتے ہیں۔ پورے یقین کے ساتھ دعاؤں کو مانگنا چاہیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی در ہی نہیں ہے جہاں سے مجھے چیز ملے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، دروازہ ہی نہیں ہے جہاں سے میں حاصل کر سکوں گا، تو کیوں نہ اس پہ زور لگایا جائے، اللہ کو راضی کیا جائے اپنی ضرورت کے لیے۔ تو دعا مانگتے ہوئے بہت احتیاط کریں اور اللہ کا شکر بھی بہت کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا کرم کرتا ہے، ہمیں اس وقت دعاؤں کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے۔ اور نصیحت تو میری یہی ہے کہ ذکر میں بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاک، اور جس وقت دعا کا وقت ہوتا ہے ذکر کا اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ارے بھائی اللہ یہاں تک لائے تو پورا کام تو کرو، بیٹھو تو صحیح، کتنے ناشکری ہے۔ سوچیں ابھی اللہ نے بلا بھی دیا، بٹھا بھی دیا، اور جب دینے کا وقت ہوگا تو ہمیں نہیں چاہیے، اٹھ کے چلے گئے دروازے سے۔
واہ کیا خوب ہے بھائی، تو لے کے تو جائے آدمی نا. ایک تو وہ جو بالکل محروم ہے بیچارے، ان کو تو اللہ نے توفیق نہیں دی کہ آ سکیں اللہ کے در پہ. کتنا فرق ہے شام کے ذکر میں اس وقت. یہی اللہ کی دوستی میں فرق ہوتا ہے. پھر یہ بھی دیکھ لیں آپ، آخر تو پتہ لگ جائے گا. شام کو پھر جمع ہو جاتے ہیں، بیٹھ جائیں گے وہ ذکر میں، کیونکہ آسان ہے نا اس وقت تو آنا، نفس کو تھوڑی مارنا پڑتا ہے. تو جو اللہ کے نزدیک مقام اس وقت انسان کا ہوگا بیٹھ کر ذکر کرنے کا، وہ شام کو تو نہیں ہوتا نا. تو جو لوگ جو اس وقت آ گئے ہیں تو کم از کم پورا حساب کر کے جائیں. الحمدللہ بیچ میں اٹھنے کی کیا بات ہے. ہاں کوئی بہت ہی ایسا معاملہ ہو گیا کہ اٹھنا پڑ رہا ہے، نیند کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، ادھر ادھر کی وجہ سے اٹھنا، یہ تو میرا خیال تو بہت ہی افسوس کی بات ہے اور بہت بڑی ناشکری ہے. اللہ اکبر. اور بھائیوں کے لیے بھی دعا کیا کریں جو بیچارے ذکر کی توفیق دی ہے، آتے نہیں ہیں، صرف سستی کی وجہ سے، کوئی مجبوری نہیں. کل ایک اللہ ان کو ایسا وقت ڈال دے بستر سے نکل ہی نہ سکیں، اٹھ ہی نہ سکیں، تو پھر بتائیں کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ اللہ نے ان کو ختم کر دیا، بالکل وہ نہیں آ سکتے. یا دل ہی پھیر دیں انسان کا، اس قابل ہی نہ رکھیں کہ وہ آ کے اللہ کے ذکر میں بیٹھ سکے. یہ سزائیں ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی. تو ان کے لیے دعائیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے ساتھیوں کو غفلت سے نکال جو اس سلسلے میں داخل بھی ہوئے ہیں، صحت بھی دی ہے، سب چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ان کو، لیکن وہ بس جب اللہ چاہتے ہیں ہمیں یاد کریں وہ نہیں آتے ہیں اور غفلت میں پڑے رہتے ہیں بستروں میں.